اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حروف کے مخارج۔ مخرج حرف سے مراد ہے کہ حرف کے پیدا کرنے یا ادا کرنے کی جگہ۔ واپس آنے والی سانس حنجرہ سے گزرنے کے بعد اعضائے تکلم یعنی کہ حلق، منہ، لب میں سے ایک میں محدود ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں حرف پیدا ہوتا ہے۔ وہ جگہ جہاں ہوا حرف میں تبدیل ہوتی ہے اسے اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مخرج حروف کی تعداد کے مشہور قول کے مطابق حروف کے مخارج 17 ہیں، جو 5 اعضائے تکلم یعنی جوف، حلق، زبان، 2 لب اور خیشوم میں واقع ہیں۔ آج پہلے ہم اس کے 2 پارٹ بنائیں گے، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ سب سے پہلے ہے جوف۔ جوف کسے کہتے ہیں کہ حلق اور منہ کی فضا کو جوف کہتے ہیں، اور یہ حروف مدہ کے خارج ہونے کی جگہ ہے۔ البتہ حروف مدہ کا مخرج فرضی اور حلق اور منہ کی پوری فضا کو شامل ہے، کیونکہ یہ اصلی اور مستقل حروف نہیں ہیں، بلکہ یہ حرکات کی آواز کو کھینچنے اور کشش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 کہ حلق کس کو کہتے ہیں کہ اعضائے تکلم کا وہ حصہ ہے جو نیچے سے حنجرہ میں موجود اوتار صوتیہ اور اوپر سے لحات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 3 مخرج ہیں اور اس سے 6 حرف نکلتے ہیں۔ اب اس کے جو 3 مخرج ہیں اور 6 حرف ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ناظرین کرام، وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 آخر حلق، یہ حنجرہ کے اندر ہوتا ہے اور اس سے 2 حرف حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ آخر حلق یعنی کہ اس میں حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وسط حلق، اس سے 2 حرف عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ ابتدائے حلق، یہ منہ اور حلق کے درمیان حد فاصل ہے، اس سے بھی 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ ابتدائے حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ نوٹ: ان 6 حروف حمزہ، ہا، عین اور ہا، غین اور خا کو جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اب تیسرا، پہلے تھا جوف، دوسرا تھا حلق اور تیسرا ہے لسان یعنی کہ زبان۔ یہ اعضائے تکلم میں سے وسیع ترین، جو ایک طرف سے زبان کے مختلف حصوں اور دوسری طرف سے تالو کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے۔ اب زبان کے مختلف حصے ہیں کہ جس طرح کے زبان کی جڑ کو اکثر لسان کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 زبان کا درمیانی حصہ، اس کو وسط لسان
کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 زبان کی نوک، اس کو طرف اللسان کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 زبان کا کنارہ، جس کو حافات اللسان کہا جاتا ہے۔ اب تالو کے مختلف اجزاء ہیں۔ ایک ہے کوا، اس کو الحنک الاعلیٰ یعنی کہ نطع، مسوڑھے اور دانت کو کہتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ دانت 32 ہوتے ہیں، 16 اوپر والے جبڑے میں اور ماشاءاللہ 16 نیچے والے جبڑے میں۔ ان میں سے 4 ثنایا ہیں اور 4 رباعیات ہیں اور 4 انیاب ہیں اور باقی اضراس ہیں جن کو داڑیں کہتے ہیں، جن میں 4 زواحق، 12 طواحن اور 4 نواجز ہیں۔ اب ناظرین کرام، زبان میں 10 مخرج ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلے بتایا کہ جوف، حلق اور لسان۔ جوف کا بھی بتا دیا، حلق کا بھی بتا دیا کہ حروف حلقیہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہے لسان۔ لسان زبان یعنی کہ لسان زبان کو کہتے ہیں۔ اب اس زبان میں یعنی کہ لسان میں 10 مخرج ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ہم انشاءاللہ ناظرین کرام دوسرے پارٹ میں بتاتے ہیں۔ والسلام۔